بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ العظیم. حضرات، آج کا یہ جلسہ بہت ہی باوقار یہ جلسہ ہے، اور جن حضرات نے اس جلسے کو سجایا، اس کے لیے محنتیں اور لگن کے ساتھ اس جلسے کو سجایا، وہ تمام کے تمام حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں. اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت اپنی شایان شان ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. حضرات، اللہ رب العزت نے انسانوں کو دنیا کے اندر کس مقصد کے تحت بھیجا اور کس کی خاطر بھیجا؟ دنیا کے اندر انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تمام حضرات جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اللہ رب العزت کی عبادت کرنا. جب یہ انسان اس دنیا کے اندر آ گئے اور یہ مقصد لے کر آ گئے، تو اب یہ لازمی اور ضروری یہ تھا کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا رہبر ہو، کوئی نہ کوئی اس کو راہ بتلانے والا ہو جو اس کو اس راہ پر چلائے. اس لیے اللہ رب العزت نے جب انسانوں کو دنیا میں بھیجا تو پھر انسانوں کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا کہ جیسے چاہے زندگی گزارے، جیسے چاہے رہے، جیسے چاہے اٹھے بیٹھے، بلکہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے ایک مربی پیدا کیا اور ایک ایسا محسن کائنات پیدا کیا جو انسانوں کی رہنمائی فرماتا رہا ہر دور میں. اور ہر دور میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو بھیجتے رہے. آخر میں نبی علیہ السلام کو بھیجا، اور انہی کے متعلق اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. کہ اے لوگو، تمہارے لیے آپ علیہ السلام کے اندر ایک نمونہ ہے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ سیدھے راستے کے اوپر چلو، اور تم یہ چاہتے ہو کہ جس مقصد کے تحت تم کو بھیجا تھا اس مقصد میں تم کامیاب ہو جاؤ اور اپنی کامیابی کی زندگی گزار کر اللہ کے یہاں سرخروئی حاصل کرو، تو پھر تمہارے لیے ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کی زندگی ہے. آپ علیہ السلام تمہارے لیے نمونہ ہے. اگر تم نے ان کے بتلائے ہوئے راستے کو اپنایا، ان کے سمجھائے ہوئے راستے کو اپنایا، ان کی لائی ہوئی شریعت کو اپنایا، ان کی سنتوں کو اپنایا، تو تم پھر اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوگے. جس مقصد کی خاطر تم بھیجے گئے ہو اس میں تم کامیاب ہوگے، اور اللہ کے یہاں سرخروئی تم کو نصیب ہوگی. حضرات، یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل کر دیا، جو کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے، تو پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نمونہ بنا کر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا مقصد تھا؟ تو آپ حضرات اس بات کو بخوبی سمجھیں گے کہ یہ انسان کی جبلت اور عادت ہے، اور انسان کی فطرت اور طبیعت اس طریقے سے اللہ رب العزت نے بنائی ہے کہ وہ انسان نمونے کو دیکھ کر، عملی نمونے کو دیکھ کر اس سے سبق حاصل کرتا ہے. جب تک کہ عملی نمونہ اس کے سامنے نہیں ہوتا ہے
اس کے لیے کتاب میں لکھا ہوا، اس کے لیے اس کتاب میں لکھا ہوا پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک آدمی بڑا ذہین ہے، ہوشیار ہے، پڑھا لکھا ہے، اور اپنی ہوشیاری اور ذکاوت کی بنیاد پر اس نے MBBS پاس کیا مان لیجئے۔ اب اس کو اپنی اس کورس کی بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، لیکن MBBS کی ساری آپ کتابیں پڑھ لیں، آپ چاہیں کہ اس کے بعد آپریشن شروع کر دیں اور ایک سے ایک علاج کرنے لگے، تو ایسے وقت میں ایسا ڈاکٹر جو صرف کتابیں پڑھ کے علاج کرنا شروع کر دے کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ لوگوں کو ٹھیک کرنے کے بجائے قبرستان کو ضرور آباد کرے گا۔ ایسے ہی ایک آدمی کھانے پکانے کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ کون سا کھانا کیسے بنتا ہے، کون سا کھانا کیسے بنتا ہے۔ اب اگر وہ چاہے کہ ان کتابوں کو دیکھے اور یہ اشیاء ہیں اس کھانے کے لیے، اس چیز کے لیے یہ اشیاء ہیں، اور وہ بنانے لگے تو اس سے بڑھیا کھانا کبھی بھی نہیں بن سکتا ہے۔ اسی لیے اب اگر کسی کو اچھا کھانا بنوانا ہے تو پھر ایسے باورچی کو بلانا ہوگا جس نے عملی نمونہ سیکھا ہو کسی کے پاس۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک تو نازل فرمائی ہدایت کے لیے، لیکن چونکہ انسان کی یہ فطرت تھی، انسان کی عادت، طبیعی عادت ہے کہ جب تک کہ اس کے سامنے ایک عملی نمونہ نہ ہو اس وقت تک انسان کے لیے اس کے اوپر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، اس کے اوپر چلنا مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انسانوں کے لیے ایک آئیڈیل نمونہ بنایا اور فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ کامیاب ہو جاؤ اور تم چاہتے ہو کہ اللہ کے یہاں تم کو جنت نصیب ہو، جہنم سے بچ جاؤ، تو پھر ایسی صورت میں تمہارے لیے یہ لازم ہے کہ تم آپ علیہ السلام کی زندگی کو اپناؤ۔ اگر تم نے آپ علیہ السلام کی زندگی کو اپنا لیا تو پھر ایسی صورت میں تم کامیاب ہو، اور اگر آپ علیہ السلام کی سنتوں کو نہیں اپنایا تو پھر ایسی صورت میں تم ناکامیاب اور خائب و خاسر ہو۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے آپ علیہ السلام کی ایک سنت کے اوپر مکمل طریقے سے عمل کیا اور ایک سنت کو مکمل طریقے سے اپنایا، وہ کامیاب تھے۔ اور آج ہم مسلمان اتنی تعداد میں ہیں لیکن ہماری زندگیوں سے آپ علیہ السلام کی سنتیں پامال ہیں۔ اس لیے ہم دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، زوال اور پستی کے شکار ہیں۔ صحابہ کرام کی آپ زندگی کو ٹٹول کر دیکھیں گے تو ایک سنت ایسی ملے گی کہ آپ تو اس کو چھوٹی سنت سمجھ رہے ہوں، لیکن صحابہ کرام دیکھیے کہ آپ کا ایک حکم آتا ہے تو فوراً اس کی تعمیل کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد کے اندر وعظ فرما رہے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ابھی راستے میں ہی تھے۔ ہوا یہ کہ مسجد کی آئٹ سائڈ میں لوگ کھڑے تھے، جیسے جلسہ ہوتا ہے اور اس سائڈ میں کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے آپ حضرات دیکھ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی سڑک پر ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کی آواز کان میں پڑتی ہے، وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام جب ان سے بعد میں کہتے ہیں کہ میرا مقصد تو ان لوگوں کو بیٹھانا تھا جو مسجد میں تھے اور آئٹ سائڈ میں کھڑے تھے۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں سمجھتا، لیکن میری طبیعت اور میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ آپ علیہ السلام کا حکم کان میں پڑ جائے اور عبداللہ ابن مسعود کھڑا رہے، اس لیے میں وہیں کا وہیں بیٹھ گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، دیکھیے کتنی قربانی دیا کرتے تھے کہ ایک سنت، ذرا سی بھی سنت ہے کہ عمل کرنا بھی اس پہ کہ اتنی مطلب سنت ہے کہ آپ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے ہیں اور بھی ساتھ میں اور بھی ساتھی ہیں، اور ایک جگہ پر پہنچتے ہیں کہ اپنی سواری کو روکتے ہیں اور تھوڑی سی دور پہ جا کے اس طریقے سے بیٹھ جاتے ہیں جیسے کہ استنجا کیا جاتا ہے۔
اور اس کے بعد آ جاتے ہیں، لیکن استنجا نہیں کیا۔ اب جو دوسرے ساتھی تھے وہ کہنے لگے کہ جب آپ کو استنجا کی ضرورت نہیں تھی تو پھر آپ کیوں گئے آخر؟ کیوں آپ نے اتنی دیر لشکر کو روکے رکھا؟ کیوں آپ نے اتنی دیر ساتھیوں کو روکے رکھا؟ کیوں گئے؟ تو کہنے لگے کہ میں ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے ساتھ تھا تو آپ علیہ السلام نے اس جگہ پر استنجا کیا تھا، تو میں نے سوچا کہ آپ علیہ السلام کی وہ صورت اختیار کر لی جائے جس طریقے سے آپ علیہ السلام بیٹھے تھے۔ یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہوں نے سنتوں کو اپنایا تھا اور اسی بنیاد پر وہ کامیاب تھے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کہ اے نبی جی آپ فرما دیجئے اس امت سے، بتلا دیجئے اس امت کو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ رب العزت تم سے پیار کرنے لگے اور تم اللہ رب العزت کے محبوب بندے بن جاؤ اور اس کے چہیتے بندے بن جاؤ، تو پھر ایسی صورت میں اس امت کو بتلا دیجئے کہ میری اتباع کرو۔ اگر میری اتباع کرو گے تو پھر ایسی صورت میں تم کامیاب ہوگے، اور اگر میری اتباع نہیں کی تو پھر تم ناکام ہوگے۔ دیکھیے صحابہ کرام، حضرت حذیفہ ابن یمان کا واقعہ ہے کہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسریٰ کے یہاں پہنچتے ہیں، جو اس وقت کی سب سے سپر طاقت ہے، کسریٰ کے یہاں پہنچتے ہیں اور اس کے یہاں مذاکرات کے لیے جب پہنچے ہیں تو کھانے کے لیے مہراج جب مہمان پہنچا تو کھانے کے لیے بیٹھایا گئے، کھانا کھا رہے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ کھانا کھانے کے درمیان حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے لقمہ گر جاتا ہے۔ جب لقمہ گر جاتا ہے تو اٹھا کر کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ جو ساتھی، جو صاحب پڑوس میں بیٹھے تھے وہ کوہنی مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ آخر دیکھو تو صحیح تم کہاں بیٹھے ہو؟ اس وقت دنیا کی سب سے سپر طاقت کے سامنے بیٹھے ہو۔ ایسے وقت میں تم اگر یہ لقمہ گرا ہوا اٹھاؤ گے تو یہ تمہارے بارے میں کیا سوچیں گے کہ یہ لوگ کیسے حقیر لوگ ہیں کہ ایک ایک لقمہ گر جاتا اسے بھی اٹھا کر کھا لیتے ہیں۔ کہنے لگے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ آترکو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا میں آپ علیہ السلام کی سنت کو ان احمقوں کی بنیاد پر چھوڑ دوں؟ یہ ہے، انہوں نے آپ علیہ السلام کی سنتوں کو اپنایا اور انہوں نے ایک چھوٹی سی سنت کو اپنایا جس کی بنیاد پر یہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کفار مکہ سے مذاکرات کے لیے جاتے ہیں تو رات میں اپنے چچا زاد بھائی کے ہاں قیام کرتے ہیں اور صبح مذاکرات کے لیے کچھ باتوں کے لیے جانا تھا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مذاکرات کے لیے چلتے ہیں، ایک عادت ان کی یہ تھی کفار کی کہ وہ پائجامے کو اور ازار کو ہمیشہ نیچے رکھا کرتے تھے، اور اس ازار کو جتنا زیادہ جو نیچے رکھتا تھا اتنا ہی بڑا سمجھا جاتا تھا۔ اپنی بڑائی اور تکبر کی بنیاد پر وہ ازار کو نیچے رکھا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب چلتے ہیں تو ان کا ازار تو اوپر تھا۔ ان کے چچا زاد بھائی کہنے لگتے ہیں کہ عثمان، تم کو معلوم ہے تم کن کے پاس جا رہے ہو اور کن باتوں کے لیے جا رہے ہو؟ ایسا ہے کہ کفار مکہ اپنی ازاروں کو نیچے رکھا کرتے ہیں، اور جس کی ازار جتنی زیادہ نیچی ہوتی ہے اتنا ہی وہ بڑا سمجھا جاتا ہے۔ ایسا کرو آپ بھی اپنی ازار کو نیچا کر لو۔ وہ کہتے ہیں کہ لا ہاکذا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی ازار کو میں نے ایسا ہی دیکھا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ازار کے تعلق اور تہمت اور پائجامے کے تعلق سے یہی ہے کہ ٹخنوں سے نیچے اپنے ازار کو نہیں لٹکانا چاہیے بلکہ ٹخنوں سے اوپر رکھنا جائز ہے، اور نصف پنڈلی تک ازار رکھنا یہ آپ علیہ السلام کی عادت تھی اور سنت ہے۔
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی یہی سنت تھی۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ جگہ جگہ پر آپ علیہ السلام کی سنتوں کو پامال کر رہے ہیں، اور پھر شکایتیں یہ ہیں کہ ہم دنیا کے اندر بے عزت کیے جا رہے ہیں، رسوا کیے جا رہے ہیں، ذلیل کیے جا رہے ہیں۔ اور اگر کوئی کہہ دے کہ بھائی اس سنت کو آپ نے کیوں چھوڑ دیا، آپ دسترخوان بچھا کر کیوں نہیں کھاتے ہیں، آپ دائیں ہاتھ سے کیوں نہیں کھاتے ہیں، تو کہتے ہیں آج کل کے لوگ کہ آج کل کے ان مولویوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں نے ہی تو ہم لوگوں کو قید کر کے رکھ رکھا ہے، جن کی بنیاد پر ہی ہم لوگ آج ترقی یافتہ نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ایسے لوگوں سے کہ کتنے دن ہو گئے ہیں آپ کو ان کی تقلید کرتے ہوئے؟ کس نے ترقی کی ہے جس کی بنیاد پر کہ ان کی تقلید کی بنیاد پر آج کون ترقی کیے ہو؟ آپ اس بات کو غور سے سنیے اور سمجھیے کہ لوگوں کا ذہن یہ بن گیا ہے آج کل تو کہ غیروں کی تقلید میں کامیابی ہے اور آپ علیہ السلام کی سنتوں میں ناکامی ہے۔ آپ علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سنتیں بول کر، اور یوں کہہ دیتے ارے یہ تو چھوٹی سنت ہے، یہ تو چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، یہ ہاتھ دائیں ہاتھ سے کھانا، دسترخوان بچھانا، کیا آپ نے یہ لگا رکھا ہے؟ ارے میاں یہی چھوٹی چھوٹی سنتیں تو ایسی سنتیں ہیں جن کی بنیاد پر انسان کامیاب ہوتا ہے، یہی سنتیں ایسی ہیں جو آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گی۔ آپ انسان کہتا ہے کہ یہی سنتوں آپ لوگ یہی چھوٹی چھوٹی باتوں کی بنیاد پر ہم لوگ کیا ہیں؟ ناکامیاب ہیں۔ آپ ذرا یہ تو بتلائیے کہ اگر آپ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا کر ان لوگوں کی تقلید کرتے ہیں، دسترخوان نہ بچھا کر ان لوگوں کی تقلید کرتے ہیں، اور آپ علیہ السلام کا ہر کام جیسے کہ اچھا کام داہنے کام ہاتھ سے ہوا کرتا تھا، داہنے جانب سے ہوا کرتا تھا، کہ جب آپ کرتے کو پہنتے تو داہنے طرف سے پہنتے، اور جب آپ چپل کو پہنتے تو داہنا پیر پہلے ڈالتے، مسجد میں داخل ہوتے تو داہنے پیر سے داخل ہوتے، اور جب نکلتے تو بائیں پیر سے، لیٹرین میں جاتے تو بائیں پیر سے، اور نکلتے تو داہنے پیر سے۔ تو ان سنتوں کو اگر آپ اپنا لیں گے تو کون سی آپ کی ترقی رک جائے گی؟ کون سے آپ ایسے ماحول میں چلے جائیں گے کہ جن کی بنیاد پر آپ ترقی ہو رہی تھی وہ آپ کی ترقی رک جائے گی؟ نہیں، یہ صرف سمجھنے کی اور سوچنے کا فرق ہے۔ حضرات ہم مسلمان ہیں، اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کے جو شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، جو دین لے کر آئے تھے، اور آپ علیہ السلام کی طرف سے جو نمونہ ہم کو ملا ہے، اللہ رب العزت نے اسی کے اندر ہماری ترقی رکھی ہے۔ اگر ہم ترقی کو اس سے ہٹ کر تلاش کریں گے تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہاں، اگر آپ ترقی کو تلاش کرنا چاہتے ہیں اس سے ہٹ کر، تو پھر ایسے وقت میں آپ کو اسلام دھرم ہی چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے جو ترقی ہے رکھی ہے وہ اسلام کے ساتھ کامیاب ہو سکتا ہے۔ مسلمان اسی وقت ترقی یافتہ ہو سکتا ہے جبکہ آپ علیہ السلام کی سنتوں کو اپنائے۔ میں آپ کو ایک بار قصے سے سمجھاتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک صاحب ایک کھجور کے درخت کے اوپر چڑھ گئے، اور چڑھ تو گئے پر اتر نہیں پا رہے ہیں۔ اترنا ان کے لیے بڑا مشکل ہے۔ اب انہوں نے شور مچایا کہ مجھ کو اتارا جائے، مجھ کو اتارا جائے۔ بہرحال لوگ گاؤں کے جمع ہوئے، اور جب دیکھا کہ پریشان ہے، واقعی نہیں اترا جا رہا ہے، تو کہنے لگے کہ کیسے اس کو اتارا جائے۔ لوگوں نے تدبیریں سوچی کہ آخر کھجور کا درخت ہے، اسے کیسے اتارا جائے۔ اب گاؤں میں کچھ خاص لوگ ایسے بھی ہوا کرتے ہیں جو بڑا ذہین مانے جاتے ہیں، ہوشیار مانے جاتے ہیں۔ پہلے کے لوگ میں بھی ایسے ہوا کرتے تھے۔ تو اب لوگوں نے کہا کہ جو فلاں صاحب اپنے گاؤں کے سب سے ہوشیار ہیں، سب سے ذہین مشہور ہیں، ایسا ہے ان کے پاس چلا جائے، ان سے مشورہ لیا جائے کہ ہمارے گاؤں کے یہ صاحب اوپر چڑھ گئے ہیں درخت کے اوپر، ان کو اتارنا ہے، وہ اتر نہیں پا رہے ہیں۔ وہ آئے اور ان کو دیکھا اور کہنے لگے کہ ایک رسی لائی جائے، ایک رسی لائی جائے اور رسی کو اوپر پھینکا جائے۔
اور اس کے بعد ان سے کہو کہ وہ رسی باندھ لے اپنی کمر میں، اس کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ جب رسی وہ مضبوطی سے پکڑ لے تو کیا ہے؟ کھینچ لینا ہے ان کو۔ بہرحال یہ رسی لائی گئی اور ان کو انہوں نے اوپر پھینکی، انہوں نے اس رسی کو مضبوطی سے پکڑا، لوگوں نے کھینچ لیا۔ جب کھینچا تو وہ نیچے آ کے دھڑم سے گر گئے۔ اب گرنا ہی تھا کہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب لوگ ان مخیا صاحب کے اوپر بڑا غصہ، یہ کیا آپ نے کیا؟ ہم تو آپ کو اس لیے لائے تھے کہ آپ صحیح سلامت ایسا مشورہ دے کہ صحیح سلامت نیچے آ جائے۔ کہنے لگے ان کی قضا میں تھا، یہ ان کی تقدیر میں لکھا تھا مرنا، ورنہ تو ہم نے بہت لوگوں کو ایسے کنویں سے نکالا ہے، ہم نے تو اس طریقے سے بہت سے لوگوں کو کنویں سے نکالا ہے۔ تو یہ دیکھیں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے درخت پر چڑھے ہوئے کو اتارنے کا طریقہ وہ کنویں پر قیاس کر لیا۔ اسی طریقے سے آج ہم لوگ اپنی ترقی کا طریقہ ان غیر لوگوں کے اوپر تلاش کر رہے ہیں، ان غیر کے اوپر اپنے آپ کو قیاس کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم ان کی تقلید کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر آپ علیہ السلام کی نعوذ باللہ تقلید کریں گے، چھوٹی چھوٹی سنتوں کو اپنائیں گے تو ناکام ہوں گے۔ تو اس قیاس فاسد اور یہی غلط بنیاد ہم نے اپنا رکھی ہے۔ اگر آج بھی ہم آپ علیہ السلام کی سنتوں پر مکمل طریقے سے عمل پیرا ہو جائیں تو پھر ایسی صورت میں کامیابی ہماری ضمانت ہے، کامیابی ہم کو مل کر رہے گی۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں کہ چھوٹی چھوٹی سنتوں کو کبھی بھی حقارت نہیں کرنا چاہیے، کبھی یہ نہیں کرنا چاہیے ارے یہ تو چھوٹی سی سنت ہے، اس میں کیا ہے رکھا۔ حضرت سلمہ ابن اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صاحب آپ علیہ السلام کے سامنے کھانا کھا رہے تھے اور بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں ٹوک دیا کہ بھائی، ٹوک دیا مطلب انہیں منع کیا، ایسا ہے کہ داہنے ہاتھ سے کھائیے کھانا، داہنے ہاتھ سے کھا لیجئے۔ تو کہنے لگے کہ وہ میں دائیں ہاتھ سے کھا نہیں سکتا۔ انہوں نے کبر کی بنیاد پر، تکبر کی بنیاد پر کہ ہم کو منع کر رہے ہیں، ہم کو ٹوک رہے ہیں، اپنی ذلالت سمجھی، اس بنیاد پر کہنے لگے کہ میں دائیں ہاتھ سے کھا نہیں سکتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ کھا بھی نہیں سکو گے، آئندہ کھا بھی نہیں سکو گے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ تا قیامت ان کا کبھی بھی دائنا ہاتھ منہ تک اٹھا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول کر لیا، اور کبھی بھی ان کا ہاتھ اٹھا نہیں داہنا ہاتھ، آئندہ کبھی بھی ان کو توفیق نہیں ہوئی۔ آپ ذرا سوچیں کہ اس بات پر یہاں پر کہ آپ علیہ السلام تو رحمت للعالمین تھے، آپ علیہ السلام تو ہمیشہ دوسرے کو پر رحم کیا کرتے تھے، آپ علیہ السلام تو ہمیشہ دوسروں کی مدد کیا کرتے تھے، تو پھر آپ نے اتنی سی بات پر کیوں بد دعا کر دی؟ حضرات اصل بات یہ تھی، یہاں پر علماء نے جواب یہ لکھا ہے اور بات یہ لکھی ہے کہ انہوں نے چونکہ کبر کی بنیاد پر یہ سوچ کر کہ ہماری اس میں ضلالت ہے، آپ علیہ السلام کے حکم سے جھوٹ بول کر انکار کر دیا کہ میں داہنے ہاتھ سے کھا نہیں سکتا ہوں۔ اور آپ علیہ السلام سے حکم کا انکار کرنے کی صورت میں آپ کو معلوم ہے آپ کے سامنے، آپ کے بذات آپ کے سامنے حکم کے انکار کرنے پر جہنم بھی مل سکتی تھی۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے بطور شفقت ان کے سامنے یہ بات کہہ دی کہ دائنے ہاتھ سے آئندہ کھا بھی نہیں سکو گے، تاکہ جو تم نے گناہ کیا ہے اس کی سزا دنیا میں ہی مل جائے، ورنہ تو تمہیں اس چھوٹی سی سنت کے جو تم نے حقارت بیان کی ہے نا، اس کا آخرت میں اگر عذاب بھگتنا پڑے تو تمہیں جہنم بھی مل سکتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے بطور شفقت یہ فرمایا تھا۔ تو ہمیں چھوٹی چھوٹی سنتیں جو ہم کہہ کر کے بیان کر دیتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، اسی بنیاد پر ہم لوگ ناکام ہیں۔ اس لیے اگر آج ہم دیکھیں تو تعداد کے اعتبار سے پہلے سے بہت بڑے ہوئے، آج ہمارے پاس وسائل بھی ہیں، تعداد بھی ہیں، سب کچھ اللہ کا شکر ہے، لیکن ذلت کے اعتبار سے بھی ہم بہت بڑے ہوئے۔ کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ ہماری زندگیوں سے آپ علیہ السلام کی سنت پامال ہو رہی ہے، آپ علیہ السلام کا طریقہ پامال ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے
کہ جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نعرہ لگانے والے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں، کہ آپ کی ایک ایک سنتوں کے اوپر عمل کریں اور اپنی زندگی کو آپ علیہ السلام کے نمونے پہ ڈھالیں۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو پھر ایسی صورت میں ہم کامیاب ہوں گے اور اللہ رب العزت ہم کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مکمل زندگی اللہ کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا